آج ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ کاف ہے، اور یہ سورہ کاف جو ہے یہ قرآن کا نصف ہے۔ آپ کا یہ پروگرام کا نصف ہے، اسی طرح سورہ کاف جو ہے یہ قرآن کا نصف ہے۔ سورہ کاف کے بارے میں ایک تو یہ مشہور روایت ہے کہ اس کو جمعے کی نماز سے پہلے تلاوت کرنا چاہیے، ہر جمعے کو سورہ کاف ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کو ایک خاص نور سے بھی نوازتا ہے، ان کو رہنمائی بخشتا ہے۔ ایک حدیث اس طرح کی بھی ہے کہ جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا اور سمجھتا رہتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ اور دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، انبیاء بھی اس فتنے سے پناہ مانگتے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور صحابہ کو بھی اس فتنے سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کے مضامین پر غور کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنا ذہن اور عمل بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ آج کل تو اس پر بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بہت کچھ اس کے بارے میں کیا شرائیاں ہو رہی ہیں۔ تو دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا یا وہ کون ہے، لیکن دجالیت جو ہے اس وقت انسانوں میں ظاہر ہو چکی۔ دجال کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس حدیث کے تھوڑے سے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں میں قحط پڑ جائے گا، یعنی لوگ بھوکے مریں، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے، یعنی عام انسانوں میں قحط کی کیفیت ہوگی، لیکن دجال کے پاس بڑی دولت ہوگی۔ وہ لوگوں کو کہے گا کہ کیوں بھوکے مرتے ہو، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرا دسترخوان بڑا وسیع ہے، آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں، میری شرط صرف یہ ہے کہ ایمان کو چھوڑو۔ لوگ دھڑا دھڑ ایمان کا سودا کریں گے اور دجال سے اپنے پیٹ کی حاجت کو پورا کریں گے۔ تو وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن آج دجالیت کی کیفیت تو ہے کہ لوگ اس پیسے کی خاطر اپنے ایمان کو دھڑا دھڑ فروخت کر۔ تو سورہ کاف کے اندر یہ صفت بتائی جاتی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا اور سمجھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہے۔ یہ سورہ دراصل مشرکین کے کچھ سوالوں کے جواب میں ہے اور کچھ اعتراضوں کے جواب میں۔ کچھ انہوں نے سوال کیے تھے اور اس کے جواب سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے دیے، اور کچھ وہ اعتراض کرتے تھے اس کے جواب دیے۔ سوال اور اعتراض میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سوال میں اور اعتراض میں تھوڑا سا مائنر سا فرق ہوتا ہے۔ سوال تو انہوں نے یہ کیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جنگ آہستہ آہستہ گرم ہونے لگی اور وہ پریشان ہوئے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان پر جو کلام نازل ہوتا ہے اس کلام کا اثر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکسوئی اور جرت یہ ہمیں اور ہمارے نظام کو چھوڑے گی نہیں۔ جب انہیں یہ یقین ہونے لگا تو گھبرائے اور گھبرا کر دائیں بائیں ہاتھ مارنے شروع کر دی، اور کچھ یہودیوں سے جا کر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا کہ ہم تو قابو آ گئے۔ بنی مطلب کا ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر ایک کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اس کے کریکٹر میں، اس کے کردار میں، اس کی سیرت میں، اخلاق میں، اس کی زبان میں غیر معمولی اثر ہے، لیکن ہماری ساری تہذیب اور ہمارا جھوٹ کا جو سارا نظام ہے وہ تو دھڑام سے گر رہا ہے اور ہمارے تو سارے مفادات جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تو ہیں کہ وہ حق پر ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تم ہماری کوئی رہنمائی کرو اور مدد کرو۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اچھا، پھر اس سے جا کر سوال اس سے پوچھو کہ صحابہ کہف کون تھے۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پوچھو کہ صحابہ کہف کون تھے، اور پھر اس سے پوچھو کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، اور پھر اس سے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا، کیونکہ یہ تینوں پچھلی تاریخ کے واقعات تھے۔ قریش اور مکے کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے، یہودی اور عیسائی تو واقف تھے، لیکن مکہ کا کوئی آدمی اس پچھلی تاریخ سے واقف نہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ سوال اس سے کرو، اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر سوال کرنے والے ان مجلسوں میں بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اکثر سوال کرنے والے اس لیے سوال نہیں کرتے کہ انہیں بات پتہ نہیں ہوتی اور وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، زیادہ سوال کرنے والے تو تالی مارنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے، وہ جواب نہیں صحیح دے گا تو ہم مذاق اڑائیں گے۔ اکثر سوال کرنے والوں کے سوال اسی لیے، تو انہوں نے بھی کوئی قریش کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ انہیں صحابہ کہف کا پتہ چل جائے تو پھر وہ ایمان لے آئیں گے، یا انہیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا پتہ چل جائے تو انہیں پتہ چل جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا انہیں ذوالقرنین کا پتہ چل جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ تو تالیاں مارنے کے لیے، ٹھٹھا کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے اور زج کرنے کے لیے سوال لائے تھے، ایمان لانے کے لیے تو سوال نہیں لائے تھے۔ اور جب ایسے زج کرنے والوں کو ٹھیک جواب مل جائے تب بھی یہ مانتے نہیں ہیں، اب یہاں بھی نہیں مانتے۔ علم زندگی ہے،